ان آیات میں بھی اللہ کریم نے بہت اہم پیغام مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق توبے سے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میری طرف رجوع کرے۔ بنیادی طور پر اللہ کریم نے انسان کو پاک پیدا کیا ہے۔ جب یہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر بعض دفعہ شیطان کی وجہ سے، بعض دفعہ اپنے نفس اور خواہشات کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ انسان مجھ سے دور رہے۔ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ انسان کسی بھی وجہ سے مجھ سے دور ہوا ہے تو یہ توبہ کر کے میرے پاس آ جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کریم نے توبے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مختلف طریقوں سے اللہ کریم نے حضرت انسان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، اگر اللہ سے دور ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو توبہ کے ذریعے اللہ کے پاس آ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، توبہ جو ہے یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ تجدید عہد ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب کو آپ توبہ کے ذریعے اللہ کے کرم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو توبے کی طرف انسان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر انسان گناہ کی وجہ سے دور ہو گیا ہے تو توبہ اللہ کی طرف جانے کی پیش قدمی ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک مقام میں فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف آ جائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جبکہ اللہ کے مقابلے میں جو انسان کا نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان شہوتوں میں پڑ کر اللہ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کریم مختلف انداز سے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو کہ آؤ میرے ساتھ چلے، اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس آیت میں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کس طرح رجوع کرو؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کے ذریعے سے۔ ایک تو وہ توبہ ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ توبہ خالص توبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں خود ذکر فرمایا کہ الا الذین تابوا، اگر انسان سے گناہ ہو گیا اس کے بعد اس نے توبہ کی، انسان کے دل میں ندامت آئی گناہ سے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اب دل کے اندر ندامت آ رہی ہے کہ میرے سے بہت بڑا غلط کام ہو گیا، میں نے اچھا نہیں کیا، اس کے بعد اس سے الگ ہو گیا۔ دوسری بات، گناہ کے بعد ندامت آ گئی، گناہ سے الگ ہو گیا۔ اگر نافرمانی اس قسم کی تھی کہ کسی کا حق تھا تو اس کو ادا کر دیا،
یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ اگر اللہ کا حق تھا تو وہ ادا کر دیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اگر کسی انسان کا حق تھا تو اس انسان کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد عزم مصمم کر دیا کہ آج کے بعد میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا، کہ توبہ کی اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی، وبینوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ جب انسان پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کی طرف اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں اس توبے کی برکت سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو توبے کو قبول کرنے والا ہوں، میں تو رحمت نازل کرنے والا ہوں، میں تو رحیم ہوں۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کریم فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کرے۔ توبے کے بعد اصلاح ضروری ہے، عزم ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہے۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ توبے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مانگا، اللہ سے چمٹ گیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کے ساتھ بھی خالص ہو گیا، دین کے ساتھ بھی خالص ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس توبے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو مومنین کے ساتھ شامل فرما دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ اللہ تو نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب ملے۔ آپ خود ہم گندگی میں گھس جاتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی میں گھس جاتے ہیں۔ ہم جب خود اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر عذاب کو لازم کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں توبے کے ذریعے سے۔ توبے سے ہوگا کیا؟ اب اس آیت میں اللہ کریم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو خالص توبے کے ساتھ، کیا ہوگا؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے گے۔ دنیا میں جو خطائیں ہوئی ہیں توبہ کر لیا اللہ معاف فرما دیں گے، اور ساتھ میں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے فرمایا، اور اللہ تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ گناہ معاف۔ آخرت میں کیا فائدہ ہوا؟ جنت مل گئی۔ اور اس کے ساتھ کل قیامت کے دن جب ہر ایک کے نامہ اعمال کھلیں گے اور انسان کی اصلیت سامنے آئے گی، بہت سے لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کی عادت توبے کی ہے اللہ اس کو رسوائیوں سے بچائے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بچائے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ جس دن اللہ کریم ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے، انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے، تو یہ جو دنیا میں جس کی عادت تھی توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کریم اس کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ توبے کی اتنی بڑی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا ہوگا؟ آخرت میں توبے کرنے والوں کو ایک عجیب سا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہ جس طرف جائیں گے اللہ کا نور اس طرف جا رہا ہو، ان کے آگے روشنیاں ہوں گی، ان کی دائیں طرف روشنی ہوگی، ان کے آس پاس روشنیاں ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ دنیا میں توبہ کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کل قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی ہوگی، ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، ان کے دائیں طرف بھی روشنی ہوگی، مطلب ہر طرف وہ روشن روشن ہو رہے ہوں گے۔
اور جب لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پشیمان ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، یہ اللہ سے تکلم کر رہے ہوں گے، یہ کیا کہیں گے؟ یقولون، یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ، یقولون اے رب، اے ہمارے رب، اس نور کو مکمل فرما، اور زیادہ فرما، اور ہمیں بخش دے۔ جس طرح دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے توبے کے ذریعے، وہاں بھی اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا، چونکہ دنیا میں عادت بن گئی تھی اللہ سے جوڑ لگانے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس رحمت سے، اس نعمت سے ان کو نوازیں گے، اور یہ اللہ کو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرما، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستوں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، صرف انسان کیا کرے؟ توبہ کر لے، صرف انسان توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے آگے دو آنسو بہا دے کہ اے اللہ ہم کیا کریں، گناہ تو ہو گیا، منہ تو ہم نے کالا کر لیا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور چارہ کیا ہے کہ ہم آپ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اس لیے کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے، اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو گیا، کل اس کا عذاب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات جو حدیث میں ہے وہ یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالک لگ جاتی ہے، داغ لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو جاتا ہے اب پھر اس کو کوئی ثواب، جزا، عذاب، اللہ کا رسول، قرآن، حدیث، نیکی، بدی، اس کی تمیز بھول جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس چیز میں اللہ کی رضا ہے۔ پھر انسان نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، پھر اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا، اور جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر لیتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا گناہگار بندہ وہ واپس لوٹ کر میری طرف آ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔